السلام علیکم ناظرین خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کھا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد پاک فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خرگوش کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، خر اور گوش۔ خر گدھے کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو اس کا مجموعی معنی یہ ہوا کہ گدھے کے کان والا۔ خرگوش کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سے ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ ناظرین، خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری خرگوش کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، عربوں کا خرگوش کے حوالے سے خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح ماہواری ہوتی ہے، اس لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے: عورت، لگڑ بگا، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ناظرین، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جابر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا۔ ناظرین، علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے، مینگنی کرتا ہے، نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کا شرعی حکم یہ ہے کہ تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کا تعاقب کیا، پس میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سرین اور دونوں رانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ناظرین، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اسی بنا پر جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ ناظرین، اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، مثلا ابن ابی لیلہ اور ان کے تمام موافق علماء، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو جامعہ ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حبان بن جز نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کیا ہے۔ حبان بن جز کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔
حبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے۔ یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے، جس سے غذا بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر خرگوش اپنا پاخانہ کھا جاتا ہے تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ہضم ہو سکے۔ خرگوش کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے۔ اصل میں یہ 2 طرح کی مینگنی یعنی پاخانہ کرتے ہیں، ایک وہ جس میں غذائی اجزاء ہضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر ہضم کرتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے۔ ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے کیونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زیر زمین پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں۔ ایک بل میں 2 نر نہیں رہ سکتے۔ نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان میں آپس میں بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ خاموش طبیعت جانور ہے۔ خرگوش کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے ایک وجہ تو ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو بیلنس کیا جاتا ہے، اور خرگوش اپنے کانوں کو 180 زاویے تک گھما بھی سکتا ہے۔ انسانی آنکھیں 120 زاویے تک دیکھتی ہیں، اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنی ہی پڑتی ہے، اور خرگوش 360 زاویے تک یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ایک حسین عورت ملے گی جس میں پیار محبت نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے الگ ہوگی۔ اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جس جگہ سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دیا یا اس نے خرگوش خریدا اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کنوارا ہے تو اسے رزق کی نعمت عطا ہوگی، اور اگر خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔